موت پر شہزادہ غازی ملت حضور سید صدر العلماء حضور سید نورانی بیہ صاحب قبلہ فیضان اشرفیہ فیضان اشرفیہ. بولنے دو، مجھے ڈسٹرب نہ کرو. نبی کی وفاداری کا نام ہاتھ رکھ کے سننا پھر مزہ آئے گا. یہی وجہ ہے، توجہ چاہوں گا، کہ نبی کی غداری نے یزید کو جینے نہیں دیا اور نبی کی وفاداری نے حسین کو مرنے نہیں دیا. ایسا زندہ رکھا حسین کو کہ گھر گھر میں حسین، شہر شہر میں حسین، نگر نگر میں حسین، بستی بستی میں حسین، گاؤں گاؤں میں حسین، ہر ملک میں حسین، بر و بحر میں حسین، سمندروں میں حسین، پہاڑوں میں حسین، ارے بستی بستی میں حسین، قریہ قریہ میں حسین. کیا بات، زندہ باد سید صاحب، کیا بات. جو وفادار ہے وہ بولو بھائی، اور جو غدار ہے وہ. اب کوئی پوچھے کون زندہ ہے کون مردہ تو وفاداروں غداروں کی لسٹ دیکھنا شروع کرو. کہہ دینا کہ ابو بکر نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں، عمر نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں، عثمان نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں، علی نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں، حسن نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں، حسین نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں، ائمہ طاہرین نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں، غوث اعظم نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں، داتا لاہوری نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں، خواجہ اجمیری نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں، مخدوم علی احمد نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں، محبوب الہی نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں، مخدوم سمنانی نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں، آقائے مارہرہ نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں، مشائخ کالپی نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں، اولیاء ففون نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں، اکابر کچھوچھا نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں. ارے بول بول کر تھانہ بھون کا تھانوی مردہ ہو گیا، قاسم نانوتوی مردہ ہو گیا، خلیل احمد گجوی مردہ ہو گیا، رشید احمد گنگوہی مردہ ہو گیا، مگر میرا امام احمد رضا خان کل بھی زندہ آج بھی زندہ سننے گیا. زندہ باد. کچھ چٹپٹی باتیں بھی کیا بات ہے. پان نہیں کھلا پائے گا کیونکہ ایک مردہ ہے ایک زندہ. یا تو دونوں زندہ ہوں تبھی لین دین ہوگی. ایک مردہ ہے ایک زندہ ہے تو لین دین نہیں، یا دونوں مردہ ہیں تو لین دین، دونوں کا زندہ ہونا ضروری ہے. اب ذرا دیکھو، ادھر غوث اعظم زندہ، ادھر سارے قادری زندہ. کیا بات ہے. ادھر غریب نواز زندہ، یہاں سارے چشتی زندہ. کیا بات ہے. ادھر شیخ عمر شہاب الدین زندہ، یہاں سارے سہروردی زندہ. ادھر حضرت بہاؤالدین نقشبند زندہ، یہاں سارے نقشبندی زندہ. ادھر وہ زندہ، ادھر ہم زندہ. اب ہم انہیں کیا دے سکتے ہیں؟ انہیں ہم نے پتہ لگایا، علماء سے پوچھا غوث پاک کو ہم سے کیا چاہیے؟ کہا کچھ نہیں. غریب نواز کو کچھ نہیں، داتا لاہوری کو کچھ نہیں. ہاں اگر کچھ دینا ہے تو ثواب دے سکتا ہے، ثواب بھیج سکتا ہے. انہیں تیرا بنگلہ نہیں، تیری نوٹ نہیں، تیری کار نہیں، تیرا اسٹیٹس نہیں، تیری پراپرٹی نہیں، صرف ثواب چاہیے. کیا چاہیے؟ پھر ہم نے سوچا کیا کیا ثواب ہے. پتہ چلا قرآن پڑھنا ثواب، ہم نے پڑھا. تلاوت کرنا ثواب، ہم نے کیا. نعتیں پڑھنا ثواب، ہم نے کیا. مدرسے بنانا ثواب، ہم نے کیا. کھانا پکا کر غریبوں کو کھلانا ثواب، ہم نے کیا. سارے ثواب کو اکٹھا کیا اور ایصال ثواب کر دیا. کیا کر دیا؟ ایصال یعنی بھیج. اللہ کرے یہ بھیجنا آپ سب کے بھیجے تک پہنچ جائے تاکہ جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے وہ آپ کے کام آ جائے. ایصال ثواب کر دیا. ادھر
قادریوں نے ایصال ثواب کیا، غوث پاک خوش ہو گئے، چشتیوں نے کیا، غریب نواز خوش ہو گئے، سہروردیوں نے کیا، حضرت شیخ عمر شہاب الدین خوش ہو گئے، نقشبندیوں نے کہا بہاؤالدین خوش ہو گئے، اور ادھر انہوں نے کہا اچھا تو زمین پہ رہ کر میری پسند جانتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں صرف ثواب پسند ہے۔ گھبرا مت میرے مرید، اگر تو میری پسند جانتا ہے تو میں بھی تیری ضرورت جانتا ہوں، تیری پریشانی جانتا ہوں، تیری اولاد نہیں ہے نا میں جانتا ہوں، لڑکی جوان ہے رشتہ نہیں ہے نا میں جانتا ہوں، تیرا کاروبار ٹھیک نہیں ہے نا میں جانتا ہوں، تیرے اندر مصیبتیں آئی میں جانتا ہوں، قرض میں ڈوبا ہے نا میں جانتا ہوں۔ ارے جب تو زمین پر رہ کر میری پسند کا خیال کرتا تو میں بھی تیری ضرورت کا خیال کروں گا۔ ادھر سے ہم نے ثواب بھیجا، ادھر سے انہوں نے ضرورت بھیجی، ادھر ہم زندہ ہم نے بھیجا، ادھر وہ زندہ انہوں نے بھیجا۔ مردوں کو دیکھو نہ یہاں سے کچھ جاتا ہے کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ ارے ہم تو وہ زندہ کہ ہمارا حسین زندہ، ہمارا علی زندہ، ہمارا قرآن زندہ، خود اللہ حی القیوم زندہ، ہمارا اسلام زندہ، ہمارا نظام زندہ۔ اور اے نبی کو مر کے مٹی میں ملنے والا کہنے والوں، میرا نبی کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، صبح قیامت تک زندہ۔ تبھی تو زندہ امام نے کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے جب اپنا عقیدہ بیان کیا تو یوں عرض کیا یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، کلام اعلی حضرت، حضور غازی باللہ، شہزادہ غازی باللہ۔ تو سمجھ میں آ گیا جو وفادار ہے وہ زندہ ہے، جو غدار ہے وہ مردہ ہے۔ ایک دم کلیئر۔ اب آئیے تھوڑا آپ کے اسٹینڈرڈ کی بہت باتیں ہو گئی، اب علماء بھی بیٹھے ہیں کچھ ان کی لذتوں کی بات بھی ہو جائے۔ آخر اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جاتا ہے اسے شہید کیوں کہتے ہیں؟ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں ہم ہر چیز کو شہید کہنے لگے۔ میں شہادت حکمیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ اگر کوئی کینسر پیڑیت ہے مر گیا تو شہید ہے، ٹی بی سے مر گیا تو شہید ہے، اٹیک آ گیا مر گیا تو شہید ہے، پانی میں ڈوب کے مر گیا تو شہید ہے، ٹرین سے کٹ کے مر گیا۔ میں ان شہیدوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، شہادت حکمیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان شہیدوں کی بات کر رہا ہوں دوست وَلَا تَقُولْ لِمَنْ يُقْتَلُ، جو اللہ کی راہ میں ویر گتی کو پہنچ جائے، اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر لے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ کیا ہیں؟ زندہ۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں، انہیں شہید کہا جاتا ہے۔ میں نے بہت پڑھے لکھے لوگوں سے بھی سنا ہے، یہ بڑا عام ہو گیا، مسجد کے بارے میں بھی کہہ دیتے ہیں حضرت یہ بڑی قدیم مسجد ہے، اس کو شہید کر کے دوسری مسجد بنائی تھی۔ ارے بابا مسجد کہاں شہید ہوتی ہے؟ شہید وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ کو پیارا ہو جائے، اسے شہید کہتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور، کیونکہ یہ جشن شہید اعظم ہے اس لیے میں چاہ رہا ہوں تھوڑا یہ موضوع بھی لاؤں، ہے نا، کہ آخر اسے شہید کہتے کیوں؟ کچھ اور کیوں نہیں کہا گیا، شہید کیوں کہا گیا؟ اسے سمجھنا ہے تو شہید کے جو معنی ہیں، جو اس کا پریائے واچی ہے، اسے بھی سمجھنا بہت ضروری ہوگا۔ شہید کے کئی معنی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ہر معنی پہ جاؤں، صرف 2 معنی بیان کر کے بات کو مسائل کی طرف لے جاؤں گا۔ 2 معنی تیار ہیں نا؟ ایک معنی تو شہید کا یہ ہے، یہ صفت مشبہہ ہے، شہیدہ یشہدو سے، سمیع یسمعو سے۔ شہید کا ایک معنی ہے حاضر ہونا۔ کیا ہوتا ہے؟ آپ حاضر ہیں نا، اس کا مطلب آپ سب شہید ہیں، یعنی حاضر۔ شہید کا مطلب حاضر ہونا، جیسے قرآن پاک میں برادران یوسف حضرت یعقوب کو گھیرے ہوئے اور زبان یوسف سے رب ذوالجلال برادران یوسف سے پوچھ رہا ہے ام کنتم شہداء،
اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب پر موت آ رہی تھی، ام کنتم شہداء، کیا تم لوگ موجود تھے، حاضر تھے؟ یہ شہداء جو ہے یہ پرولر ہے، بہو بچن ہے شہید کا. شہید یعنی ایک شہید، شہداء یعنی بولیے کئی شہید، بہت شہید. کیا تم لوگ حاضر تھے؟ پتا چلا کہ شہید کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا. کیا ہوتا ہے؟ ایک معنی اور بتا دوں تاکہ بالکل دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے ایک دم کلیئر. ہم جب میت کے لیے دعا کرتے ہیں اور جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا، پھر کیا کہتے ہیں؟ ومیتنا، پھر کیا کہتے ہیں؟ وشاہدنا، پھر کیا کہتے ہیں؟ ترجمہ کیا ہوا؟ اے اللہ ہم میں جو زندہ ہیں ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم میں جو گزر گئے ان کی مغفرت فرما، اے اللہ وشاہدنا، اور جو حاضر ہیں ان کی مغفرت فرما. اور اس کا مطلب حاضر کیوں ہے وہ آگے دیکھو، وہ غائب نا، اور اے اللہ جو غائب ہیں یعنی حاضر نہیں ہیں ان کی بھی مغفرت فرما. تو یہ غائب قرینہ ہے جس سے پتا چلا کہ یہاں شاہد کا مطلب، زور سے بولیے. میں آپ سے وعدہ لے چکا ہوں کہ یہ حصہ صرف علماء کے لیے ہے. آپ کو سمجھ میں آوے تو آپ ایک بار سبحان اللہ کہیے گا، نہ سمجھ میں آوے تو 2 بار کہیے گا، تاکہ میں سمجھ جاؤں کہ کون کتنا سمجھ رہا ہے. تو شہید کا مطلب حاضر ہونا، ٹھیک ہے. آخر اس حاضری سے اس مقتول کا تعلق کیا ہے جسے شہید کہا جاتا ہے؟ شہید کا مطلب حاضر ہونا یہ تو ہم جان گئے، مگر شہید کا حاضری سے کانٹیکٹ کیا ہے؟ تو آؤ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث، امام مسلم کے الفاظ، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ بارگاہ رسالت میں غزوہ احد کے بعد ایک خاتون آئی اور رونے لگی سرکار کی بارگاہ میں. سرکار نے فرمایا بیٹی مالا کی کیا ہوا تجھے؟ تو حضور میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی، میرا چمن اجڑ گیا. کیا ہوا؟ کہا میں ابھی اپنے بابا کا لاشا دیکھ کے آئی، ابھی میں نے دیکھا ہے کہ ان کے سینے پہ تیروں کے نشان تھے، ان کے جسم کو گھوڑے کی ٹاپ سے سسلا کیا گیا، انہیں تڑپا تڑپا کے مارا گیا. میں تو یہ سوچ کے رو رہی ہوں کہ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی میرے بابا کا. میرا تو سب کچھ چلا گیا، بابا ہی میرا سہارا تھا. اے مولا، اے اللہ کے رسول مدد کیجئے، رحم کیجئے، میرا تو سب کچھ برباد ہو گیا. اتنا سننا تھا. سرکار دو عالم وسلم بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، فرماتے ہیں لا تبکین، اے بیٹی مت رو، مت رو، تجھے نہیں معلوم تیرے بابا کی شان کیا ہے. ارے سن، جب ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے. حضرت اسرائیل جو روح نکالتے ہیں لے کے چلے جاتے ہیں، مگر تیرا بابا اللہ کی راہ میں شہید ہوا، اس لیے ایک فرشتہ نہیں بلکہ فرشتوں کی نورانی جماعت ملائے اعلیٰ سے نازل ہو گئے، تیری بارگاہ، تیرے بابا کی بارگاہ میں حاضر. تیرے بابا کی بارگاہ میں، زور سے بولو، اتنے فرشتے حاضری دیتے ہیں، اتنے فرشتے حاضری دیتے ہیں شہید کی روح لے جانے کے لیے کہ اس کثرت حضور کی وجہ سے اس مقتول کو شہید کہا جاتا ہے. اس مقتول کو شہید کہا جاتا ہے. ایک نقطہ آ گیا دماغ میں اچانک، بات تھوڑا موضوع سے ہٹی ہے لیکن کہنا اس لیے چاہتا ہوں کیونکہ سنیوں کے دل سے بالکل سٹی ہے. اجازت ہے؟ کتنے فرشتے آتے ہیں شہید کی روح کو لینے کے لیے؟ کتنے فرشتے حاضر ہوتے ہیں؟ چند فرشتے. کتنے؟ چند فرشتے. ایسا نہیں کہ 70,000 80,000 90,000 20,000 10,000 ملک چند فرشتے آنے جانے سے بلکہ سچائی ہے کہ نبی صرف چند وفاداری کا نام اگر زندگی ہے اور بندے کی روح لینے آ جائے تو ان چند فرشتوں کی آمد کی وجہ سے اس بندے کو زندہ کہا جاتا ہے، شہید کہا جاتا ہے. ارے ذرا ان کو سمجھانا کہ جب چند فرشتوں کی آمد سے وہ مقتول زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے، تو پھر میرے نبی کا وہ گنبد
کی زندگی کا حال کیا ہو؟ سبحان اللہ، نعرے تکبیر۔ کہیں حاضر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرماتے ہیں، اس خاتون سے کہہ رہے بیٹی رو مت، تجھے نہیں معلوم تیرے بابا کی روح کہاں۔ ارے تیرا بابا اللہ کی راہ میں شہید ہوا۔ جب عام بندے کی روح لے جائی جاتی ہے تو ایک فرشتہ لے کے جاتا ہے اور وہاں عالم ارواح جہاں سب کی روحیں رہتی ہیں وہاں رکھ کے چلا جاتا ہے۔ مگر تیرا بابا اللہ کی راہ میں قتل ہوا، اس کی روح کو کئی فرشتے چاندی کے تشت میں سجا کر طبق در طبق بڑھتے رہے، ملے اعلیٰ میں رکھنے کی کوشش کی، عالم ارواح میں رکھنا چاہا تو ایک ندا آئی، رب ذوالجلال نے فرمایا اے فرشتوں یہ عام بندے کی روح نہیں ہے، یہ میری راہ میں جان دینے والے مرد کی روح ہے، اسے سب کی روحوں کے ساتھ مت رکھ، اسے میری بارگاہ میں حاضر کرو، اسے میری بارگاہ میں۔ تو سب کی روح آتما جگت میں رہتی ہے، شہید کی روح مولا کی بارگاہ۔ اسی لیے اس حاضری کی وجہ سے اس مقتول کو شہید کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آئیے ایک معنی اور دیکھ لیں۔ شہید کا ایک معنی اور، پہلا تو آپ نے دیکھ لیا حاضر ہونا، کیا؟ دوسرا معنی شہید کا ہے ناظر ہونا، دیکھنا۔ کیا؟ شہید کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، جیسے آپ مجھے دیکھ رہے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں بھی شہید آپ سب شہید۔ قرآن پاک میں ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پالے یعنی چاند دیکھ لے وہ روزہ رکھے۔ کون دیکھ لے؟ جو چاند دیکھ لے وہ روزہ رکھے۔ چلو ایک مثال اور دے دو۔ اکثر کفار قریش ایک تانا دیتے تھے، اکثر ماد اللہ ثم ماد اللہ، وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ماد اللہ، بڑی کثرت سے کہتے تھے کفار۔ حضور سمجھاتے تھے کہ اللہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، نہ اس کو کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، تم کیسے یہ کہہ رہے ہو فرشتے اللہ کی بیٹیاں؟ مگر وہ کہتے تھے۔ ایک دن اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی، ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، اے محبوب ان سے پوچھو کہ اگر فرشتے ہماری بیٹیاں تو جب ہم انہیں بیٹیاں بنا رہے تھے تو کیا یہ دیکھ رہے تھے؟ شاہدون، کیا یہ دیکھ رہے تھے؟ مطلب شہید کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ کیا ہوتا ہے؟ حضرت یوسف پر جب الزام لگا کہ انہوں نے زلیخا پر ہاتھ بڑھایا، جبکہ یوسف خود اپنی جان چھوڑا کر کے زلیخا کے حجرے سے بھاگے تھے، زلیخا کے سارے زر خرید غلام یوسف کے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ بادشاہ اس سے پہلے کہ یوسف کو سزا دیتا ایک 6 ماہ کا بچہ جو اسی خاندان کا تھا جس خاندان میں زلیخا پلی بڑھی تھی، اللہ نے اس بے زبان کو زبان دے دیا۔ اس 6 ماہ کے بچے نے کی آواز آئی فشہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین وان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم۔ وہ 6 ماہ کا بچہ بول اٹھا، اے یوسف پر الزام لگانے والوں، یوسف کا کرتا تو دیکھو، آگے سے پھٹا ہے کہ پیچھے سے پھٹا ہے؟ اگر آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہیں یوسف جھوٹے ہیں، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا جھوٹی ہیں یوسف سچے ہیں۔ جب دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا یعنی یوسف سچے ہیں زلیخا جھوٹی۔ کس نے گواہی دی؟ 6 ماہ کے ایک شیشو نے، وشہید شاہد، گواہی دی دیکھنے والے نے۔ پتا چلا کہ شہید کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ کیا ہوتا ہے؟ زور سے بولو۔ تو شہید کو دیکھنے سے کیا تعلق؟ اسے سمجھنا ہے تو آؤ پھر اسی حدیث میں حضور اس خاتون سے کہہ رہے بیٹی رو مت، رو مت، تجھے کیا معلوم تیرے بابا نے کن جلووں کو دیکھا ہے؟ ارے
سب میدان محشر میں اس رب ذوالجلال کے جمال جہاں آ رہا تھا، اس لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس رب کعبہ کو دیکھیں گے، لیکن تیرے بابا نے تو ارے اپنی جان دینے سے پہلے، اس سے پہلے کہ کوئی تیر تیرے بابا کے سینے میں چبھتا، اس سے پہلے کہ وہ اپنی چبھن کا احساس کراتا، اس سے پہلے کہ دکھاوا ہوتا، درد ہوتا، تیر ابھی راستے میں تھا کہ تیرے بابا ابھی ان پر کوئی زخم بھی نہیں لگا کہ آواز آئی، ملائے اعلیٰ کے قدسی فرشتوں میں اعلان ہوا، اے فرشتوں سارے پردے ہٹا دو، اے فرشتوں سارے حجابات ہٹا دو، اے فرشتوں اس آنے والے شہید کو میرے جمال کا جلوہ کرا دو، یہ عام بندہ نہیں، یہ فرش پر رہ کر رب ذوالجلال کے جمال کا جلوہ دیکھنے آ رہا، زمین ہی پر رہ کر وہ خدا کو دیکھ لیتا ہے، اس دیکھنے کی وجہ سے اسے شہید کہتے ہیں، اور اسی لیے تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اسی لیے کوئی درد نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے کہ جیسے چوٹی کاٹتی ہے اتنا بھی احساس نہیں ہوتا شہید کو اللہ کی راہ میں جان دینے سے، بڑے سے بڑا نیوکلیئر بم ہو، میزائل ہو یا ماس ڈسٹرکشنز ویپنز ہو، شہید پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو جمال کے جلوے میں گم ہے، وہ تو سب سے بڑی سندرتا کو تک رہا، اسے کیا پتا کون سا تیر لگا، کون سا کیا لگا، کچھ لوگ اسے نہیں ایکسپٹ کرتے۔ آؤ سورہ یوسف کے ایک واقعے سے میں اس کی تصدیق